اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب پر فرد جرم لگانے کا فیصلہ کیا۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم بنے ہوئے تھے اور یہ ایک موسیٰ کے انتظار میں تھے، اس کو ہم جب کہتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار، آپ وہاں تک فیصلہ کیوں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب پر فرد جرم لگانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ میں نہیں چاہتا تھا، یہ نوبت بھی ہم نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ تحریک انصاف سے محبت والے بھی اور پاکستان سے محبت کرنے والے بھی اور کافی عرصہ انتظار کرنے والے جو یہ چاہتے تھے کہ یہ جو حکمران خاندان اور یہ سارے جو زر اور زردار اور یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ جو پاکستان کی سیاست کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے وہ الگ ہونا چاہتے تھے۔ یہ ایک موسیٰ کے انتظار میں تھے، یہ بنی اسرائیل کی قوم بنے ہوئے تھے اور یہ ایک موسیٰ کے انتظار میں تھے۔ آپ کے اوپر یہ وہ فیصلہ جو ہے یہ وہ نہیں چاہتے تھے، یقیناً نہیں چاہتے تھے، لیکن اس کو ہم جب کہتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار، تو اس بیل کو کیوں بلا رہے ہیں آپ کیوں اس نوبت تک لے جانا چاہتے ہیں معاملات کو کہ جہاں پر ہمیں مجیب الرحمان یاد آ جائے؟ آپ وہاں تک فیصلہ کیوں لے کے جانا چاہتے ہیں کہ معاملات گڑبڑ میں چلے جائیں؟ میں آپ کے لیے ابھی بھی حسن ظن قائم رکھے ہوئے ہوں، میرے پاس حسن ظن آپ کے لیے یہ ہے کہ یا آپ غلط راستے پہ یا غلط لوگوں میں، لیکن اگر میں ان دونوں کے اندر سے آپشن لینا چاہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ غلط لوگوں میں، آپ کے ارد گرد کے لوگ ٹھیک نہیں۔ میں غور سے دیکھ چکا اور ایسے ایسے لوگوں کی معطلی دیکھ چکا، میں نے عدالت میں ایسے ایسے فیصلے ہوتے دیکھے، ایسے ایسے چیئرمین ہٹا دیے گئے اور ایسی ایسی کانسپریسی آپ کے ہاؤس میں ہوتی رہی اور جس کی وجہ سے وہ لوگ اترے جو کہ نہیں اترنے چاہیے تھے۔ ایسے بڑے لوگ، ایسے زخیم لوگ، ایسے مغز والے لوگ اور ایسے سلجھو لوگ اور جو ملک کو اور قوم کو آگے لے جانے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو آپ کے اوپر آپ کو اس طریقے سے کنڈیشن کیا جانے لگا، آپ کو اس طریقے سے سائیکولوجیکل کنڈیشن کیا جانے لگا کہ پرچی دیکھنا ٹھیک ہو گیا، وہ پرچی جو بری لگتی تھی قوم کو اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ نواز شریف صاحب اس قوم کی طرف سے ریجیکٹ ہو گئے تھے، پرچی کا سبجیکٹ اب آپ کا نہیں تھا۔ بڑے لوگ جو ہیں وہ لوگوں پر تنقید نہیں کیا کرتے، جیسے مثنوی ادھر یہاں پہ کتابیں بھی لگی ہیں۔ تو مولانا روم نے فرمایا کہ جب میں چلاک تھا تو میں پوری دنیا کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، جب میں عقل مند ہوا تو میں بس اپنے اوپر غور کرتا ہوں اور اپنے آپ کی تبدیلی پر فکر کرتا ہوں۔ سو آپ کو اپنی تبدیلی پہ فکر کرنی تھی۔ اب رہی بات کہ آپ کس منصب میں، آپ خالی اپوزیشن میں نہیں رہے، اب اگلی دنیا آپ کو دیکھنا چاہتی ہے، پورا پاکستان آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، پورا اوورسیز آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ 2/3 میجورٹی سے آگے 95% کے اوپر چلے گئے، آپ کلین سویپ کی حد تک پہنچ گئے۔ آپ کے عوامی پذیرائی کا جواب تو دیجئے۔ آپ کو پوری دنیا کے اندر جب آپ UN میں کھڑے ہوں گے یا آپ باقی جگہوں پر جاتے ہیں تو آپ نے صرف یہ کہ نواز شریف پرچی رکھتا ہے تو میں پرچی سے بات نہیں کروں گا، اور آپ جو ہیں وہ ایسی باتیں کر جائیں گے کہ جو ڈپلومیٹک حلقہ جات کے اندر صحیح نہیں دیکھی جاتی، ڈپلومیٹکلی وہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ جملے جو ہیں وہ برجستہ نکل جانا، سپونٹینٹی میں نکل جانا، یہ مناسب بات نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایوب خان کی تقریر کو آپ دیکھیے تو ایوب خان UN کے اندر ایک ایک لفظ کو غور سے دیکھتے ہوئے انہوں نے اسکرپٹڈ پڑھا، تو کیا وہ ذہین نہیں تھے؟ کیا ان کی آپ خطابت اور جوش خطابت کو نہیں جانتے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے ان کے پیچھے جب کرتا کھینچا جاتا تھا، اگر وہ کھینچ دیا جاتا تو ٹھیک تھا، لیکن جب وہ لفظ چلے گئے تو کیا ہنگامہ بپا ہوا کہ وہ 2 لخت ہو گیا، اور اس وقت جو کرتا کھینچنے والوں نے کہا تھا کہ ہم کرتا کھینچ رہے تھے کہ بس کر دیجئے، جوش خطابت میں بہت آگے نہ جائے گی، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ طاقتور ہیں، آپ پاکستان کی تقدیر ہیں، تو آپ نے یہ دیکھا نہیں تاریخ کے اندر؟ کیا جوش خطابت کے اندر یا تقریر کے اندر یا تحریر کے اندر چرچل سے زیادہ بھی بڑا تھا کوئی؟ آپ دیکھیں کہ اس وقت 4 ایڈیشن پڑھیں اور چرچل صاحب کی تحریر جو ہے وہ انگریزی کے اندر موتی پر ہوتی ہے، ایک ایک لفظ ڈپلومیٹک ہے، ایک ایک لفظ ایک مقصد کو بیان کرتا ہے، اور ایک ایک لفظ سے ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ سارا معاملہ ایک بول ہے۔ ایک بول آپ کو تخت پر چڑھا دیتا ہے اور ایک بول آپ کو تختہ دے دیتا ہے۔ ایک بول، یہ وہی بول تھا جس وقت بھٹو صاحب سے ہم نہیں چاہتے تھے۔ بھٹو صاحب کو اس وقت پتہ نہیں تھا، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، تو بھٹو صاحب کو لگتا تھا کہ جب تخت کھینچا جائے گا، جب تختہ کھینچا جائے گا تو اس وقت عوام کا سمندر جو ہے وہ ان کو روک لے گا۔ کوئی نہیں آیا تھا، لیکن ان کا بول کہ
निगोशिएशन करने के बजाय उन्होंने कहा कि मुझे मत निकालना, उसको कह दो मैं उसके मूंछों के तस्मे बना के पहनूंगा। अवामी पजीराई की तो बात हो गई, बहुत मशहूर हो गई, लेकिन कौम एक ऐसे आदमी से जिसके जहानत के बहुत सारे पहलू पाकिस्तान को फायदा दे रहे थे, और अगर वो जज्बाती ज्यादा ना होते तो मुल्क के लिए और ज्यादा बेहतर होते। उन्होंने मजहब के लिए काम किया, सबके लिए काम किया, लेकिन उनकी ओवर कॉन्फिडेंस ने उनके लिए नुकसानात पैदा किए। आप यकीनन गलत रास्ते पे नहीं है, मेरा दिल कहता है कि आप गलत रास्ते पे नहीं होंगे, लेकिन आपके गलत लोग हैं। आपने वो लोग नहीं रखे जिन्होंने चर्चिल देख रखा है, उन्होंने वो लोग नहीं रखे जिन्होंने पीटर स्पॉल को देख रखा है, आप लोगों ने वो लोग नहीं रखे जिन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम देख रखा है, आप लोगों ने नेल्सन मंडेला का सब्र नहीं देखा। 27 साल के बाद 28वें साल के अंदर जब उन्होंने वो तकरीर करते हुए यूं बात कर रहे थे, और जब उनको पकड़कर जेल में डाल दिया, और जेल में आने के बाद उन्होंने एक जुमला किसी के खिलाफ नहीं कहा, और इसी हालत के अंदर जब 27 साल के बाद जेल से रिहा हुए तो उसी हालत में उसी मुकाम पर, उसी जगह पर अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा, हाँ तो मैं क्या कह रहा था। तो आप ये देखिए कि वो लीडर का पेशेंस देखें, उन्होंने मार खाते हुए इल्जामात नहीं लगाए, उन्होंने जुमलों में एहतियात रखी, उन्होंने मामलात में एहतियात रखी। ये वक्त क्यों आने दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो आपके हक में काफी मामलात कर रही थी, उसने फर्द जुर्म लगाने का फैसला कर दिया। आपके चाहने वालों का दिल आप क्यों तोड़ना चाहते हैं? आप क्यों अपने इर्द गिर्द में आप क्यों ये ऐसा सेंटेंस दोहराना चाहते हैं कि भुट्टो वाज सराउंडेड बाय इडियट्स? सो आप उस दौर को खत्म कर दीजिए कि जब हमें ये कहना पड़े कि इमरान खान साहब वाज सराउंडेड बाय इडियट्स, he was a fine man, he was a nice man, he was a sincere guy, he wants sovereignty of Pakistan, he wants a prosperous Pakistan, a magnanimous Pakistan। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि ये हम इस तरह याद ना करें कि लेकिन but he was surrounded by idiots, but he was surrounded by idiots। इस चीज को खुदारा आप इसको कंसिडरेशन में लेकर आए, आप इसको सोच लें। आपके पास बहुत अच्छे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपकी हुकूमत के पास आप बेहतरीन वजीर खजाना भी था, आपके पास बेहतरीन वजीर खारजा भी था, आपके पास बेहतरीन ज़राअत का आदमी भी था, आपके पास ऐसा आदमी जो कि बेहतरीन मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री भी चला सकता था, कॉमर्स भी चला सकता था, आपके पास इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के भी लोग अच्छे थे, वजारतें भी अच्छी थी। लॉक द डोर बिहाइंड, जो हो गया हो गया। अब हम कहते हैं जो हो गया था हो गया, आपने सीख लिया, अब आप उससे सीख लें। मैं ये हमेशा कहा करता हूं, तारीख से कोई नहीं सीखता, करके सीखता है। बादाम से नहीं अकल आती, हमेशा ठुड्डे खाने से आती है। तो जब ठुड्डे खाने से अगर आ गई है तो फिर आप यकीन रखें कि अब आप नए फैसला जात कीजिए। आपके अंदर एक अच्छी आदत है, आप रीथिंक करते हैं, आप उसको रीचेक करते हैं, रीडू करते हैं। सो प्लीज रीडू का टाइम आ गया, अच्छे लोगों को इर्द गिर्द में लेकर आइए। आप गलत रास्ते पे नहीं, आप गलत लोगों में।